خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ آج ایک بار پھر سے خدا ان کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ جیسا کہ جو ریگولر یہاں پر آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ اتوار ہم نے اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے، روحانی جنگ کے تعلق سے بات کی، اور مین جو پیسج ہمارے سامنے تھا افسیوں کا خط اور اس کا 6واں باب ہمارے سامنے تھا، اور یہ لاسٹ جو چیپٹر تھا افسیوں کا خط کا 6واں باب، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو پہلے 3 ابواب جو ہیں وہ ایماندار کی برکات کے تعلق سے ہیں، اور اس سے اگلے 3 ابواب جو ہیں وہ اس کی جسمانی زندگی کے تعلق سے ہے کہ اس میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور جب اس خط کو مقدس پالوس رسول کلوز کرتے ہیں، آخر تک لے کے جاتے ہیں، تو پھر اسپرچل وارفیئر پہ آخری آیات انہوں نے قلم بند کی، اور وہ کہتا ہے 10ویں آیت میں کہ پس خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، بی اسٹرانگ ان کرائسٹ، اور پھر مضبوط بننے کے لیے جو کچھ درکار ہے اس پر بھی اس نے بات کی، اور ایک مضبوط شخص وہ سارے روحانی ہتھیاروں سے لیس ہوگا تو مضبوط ہوگا۔ اور اس میں ہم نے باری باری بات کی تھی کہ ایک اسپرچل مین وہ کیسے مضبوط مسیح میں ہو سکتا ہے، اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ پس خدا کے سب ہتھیار باندھ دو، اور ان ہتھیاروں پہ بات ہم نے کی تھی جس میں ہم نے باری باری سے بات کی، پس سچائی سے کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ایمان کی سر پر، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لکھا کہ کیا کرو، لے لو۔ اور پھر آخری جو ہتھیار تھا جس سے ہم نے بات کی وہ پریئر تھی۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے، آگے بولیے، بلا ناگا دعا کیا کرو، اور پھر کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے دلیری ہو، کلام کرنے کے وقت، جس کے واسطے میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایچی ہوں۔ تو مطلب وہ کہتا ہے کہ جو ذمہ داری، جو کام میرے سپرد ہے اس کو میں بڑی دلیری سے کر سکوں، کہتا ہے میرے لیے۔ تو یہ ہم نے ویپن پہ بات کی تھی، ہتھیاروں پہ، کہ کیسے آپ ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکتے ہیں، مضبوط رہ سکتے ہیں، اور کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ اسپرچل جو ویپن سے، مجھے بتائیے کتنی برکت ان سے ملی آپ کو، ذرا تعلیم جا کے بتا سکتے ہیں۔ آج پھر ایک خوبصورت ہتھیار پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ایمان ہے کہ اس سے آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یہ بہت زبردست ہتھیار ہے، اور اگر ایک بہن، ایک بھائی اس کو لے لے، اس کی لائف روحانی طور پر بہت ترقی کرے گی، اور یہ ایک ہتھیار ہے، یوں سمجھے۔ اور میں نے بتایا کہ اگر ہم لے لیں اس ہتھیار کو تو پھر ہم روحانی طور پر بہت ترقی کریں گے۔ آمین۔ آئیے اس ہتھیار پر بات کریں گے
پطرس کے پہلے خط میں سے، اس کے چوتھے باب میں سے، اس کی پہلی چند آیات میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ پطرس رسول کے پہلے خط میں سے اس کے چوتھے باب کی پہلی چند آیات۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، مے خواری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لام تان کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہوئی۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک اور ویپن جو ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور لاسٹ کچھ اتوار جو ہم نے سیکھا اسپرچول وارفیئر کے تعلق سے کہ ابلیس کے مقابلے میں ہم نے کیسے قائم رہنا ہے، تو اس میں ان ہتھیاروں پہ ہم نے باری باری بات کی تھی، اور آج پھر ہمارے سامنے ایک ہتھیار ہے جو ان آیات کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ ذرا دیکھیے پہلی آیت کے اندر، پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، تو آگے ذرا سا بولے، تو تم بھی ایسا ہی مزاج، دس از دی ویپن، مسیح کا مزاج ہتھیار تھا۔ پال کہتا ہے کہ ایسا مزاج اختیار کر کے کہتا ہے تم بھی ہتھیار بند بنو۔ تو مطلب مسیح کے مزاج کو اگر کوئی اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کر لے، اس کو لے لے، تو یہ اس کے لیے ہتھیار ہے۔ آمین۔ کہتا ہے کہ پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی، یعنی مسیح کا مزاج اختیار کر کے آگے کہتا ہے کہ ہتھیار بند بنو۔ اور اس سبجیکٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم سب کے سر جھک جاتے ہیں کہ جو مسیح کا مزاج تھا ہم کبھی بھی قطعی طور پر اس کے اوپر پورے نہیں تھے، جبکہ خدا کا بندہ پطرس اس بات کو لکھتا ہے کہ تم ایسا مزاج اختیار کرو۔ تو ویپن ہے یہ، ہتھیار ہے یہ۔ آپ کا مزاج اگر مسیح کی جیسا ہو گیا تو بائبل مقدس کہتی کہ یہ آپ کے لیے ہتھیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو دوسرے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، گنز کی ضرورت نہیں ہے، ٹینکس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ویپن جو ابلیس کے اگینسٹ ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ سبجیکٹ ہے، میں نے اور آپ نے اس بات کو لینا ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے۔
اور پول کہتا ہے کہ جس نے جسم کے پطرس رسول کہتا ہے جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، آگے کہتا ہے وہ گناہ سے فراغت پا گیا، فری فرام سن۔ اگر کسی نے جسم کے اندر دکھ اٹھا لیا، یہ باڈی جو ہمیں دی گئی ہے یہ مٹی سے بنائی گئی ہے، آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا گیا، اور ایک ہی حکم ان کو دیا گیا آدم اور حوا کو، باقی سب باغ کے پھل کھانے ہیں، لیکن باغ کے جو بیچ میں ہے نیک و بد کا درخت، اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب دیکھیے اسی پر قائم نہیں رہ سکتے، تو مٹی سے بنایا گیا، اس میں موت، ڈیتھ آ گئی اس بدن جسم کے اندر، تو اس لیے گناہ اس کے اندر جو ہے وہ رات کیسے نکلنا پڑا، آؤٹ ہونا پڑا، باغیدن سے نکلنا پڑا۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے پطرس رسول کہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، مطلب ہے کہ یہ باڈی کے اندر سن ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، حکم عدولی ہے، تو اگر کسی نے اس کے اندر سفرنگ اٹھا لی، دکھ اٹھا لیا، تو کہتا ہے کہ وہ گناہ سے فراغت پا گیا، فری ہو گیا گناہ سے، آزاد ہو گیا گناہ کے اعتبار سے۔ جیسے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ میں مسیح کے اعتبار سے زندہ ہوں اور گناہ کے اعتبار سے مر چکا ہوں۔ تو یہ جی آج ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، اور میں اور آپ اس کو لیں۔ اگر کہیں پر کمزوری ہے تو پھر اس کو دور کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہی ہم سے ڈیزائر کرتا ہے، یہی توقع کرتا ہے، اور یہ باتیں ہمارے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ میں اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اور مسیح کے جب مزاج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی لائف ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ایک جملے کے اندر اگر اس کو ڈیفائن کرے تو مسیح نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ تو لائف کے اندر اس نے آنے ہی نہیں دیا گناہ کو، اور اسے دکھ اٹھایا، دکھ اٹھا کر فرمانبرداری کی، اور فلیپیوں خط میں اس کے مزاج کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا، لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یہ مطلب ہے کہ وہ خدا تھا، فارم آف گاڈ تھا، صحیح اس کا جو ترجمہ ہے کہ فارم آف گاڈ، یعنی خدا جیسا، خدا کی مانند تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی فارم آف گاڈ، خدا جیسا تھا، خدا کی مانند تھا، اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، یہی خدا تھا، اور پھر اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں نہیں رکھا کہ میں خدا ہوں، بلکہ کیا لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بولیے، سب بولیے، کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، پست کر دیا، اور آگے خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ ہے مسیح کا مزاج، خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور آگے لکھا ہے یہاں تک فرمانبردار رہا، بولیے کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ مسیح کا مزاج کہ اس نے سب کچھ برداشت کیا، اگرچہ خدا تھا، ڈیوائن پرسنالٹی تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے، الوہیت کی ساری معمولی۔ آج سوشل میڈیا پر بڑے جو ہے وہ
مسیح کے الوہیت پر تنقید کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ خدا نہیں تھا، ڈیوائن پرسنالٹی نہیں تھا، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ بولے الوہیت کی، الوہیت مطلب ڈیوائن نیچر، الوہیت مطلب خدائی، الہی پانی۔ تو لکھا ہے کہ ساری معمولی مجسم ہو کر بولے اسی میں سکونت کرتی ہے، تو وہ انسان بن گیا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس نے خدمت کی، اور کیسی خدمت، لکھا ہے کہ لومڑیوں کے بھت ہوتے ہیں، وہاں کے پرندوں کے گھونسلے، اور آگے کے لکھا ہے ابن آدم کے سر کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایسا مزاج اختیار کیا، خدا کی مرضی کو پورا کیا، بھوک میں، ننگ میں، اور سامریا کے کنویں پر بیٹھا ہے، شاگرد روٹی پانی لینے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو اسی بات کی فکر ہے کہ میں نے سامریا میں جانا ہے، اور پھر اور لکھا ہے کہ وہ گلیل کے علاقوں میں پھرتا رہا، ہر جگہ گیا، نادی کی، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، بیماروں کو، اور پھر جو مردوں کو اس نے زندگی دی۔ تو یہ سارا منسٹری ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کا مزاج کہ باپ کی مرضی کہتا ہے کہ مجھے پوری کرنی ضرور ہے۔ شاگرد کہتے ہیں روٹی پانی لے کے آئے، اس نے کہا کھانا کھا لے، ہاں روٹی آ گئی کھا لے، ہاں۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بیچنے والے کی مرضی کو پورا کرو۔ اب دیکھیں روٹی پانی سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی، باپ کی، جس نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی مرضی کو پورا کرے گا۔ یہ اس نے کام کیا، اور پھر جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ بھی اس کے سامنے تھا کہ وہ صلیب پر بڑے انسان کی نجات کے لیے جان دے، کفارے کے طور پر۔ اور اس نے بار بار کہا اپنی لائف میں کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، دکھ اٹھائے، پکڑوایا جائے، مارا جائے، اور وہ اسے قتل کریں گے، وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور پھر ہمیں یاد ہے کہ گتسمنی باغ کے اندر مسیح خداوند جب پریئر کر رہا تھا تو وہ وہاں پر اس کو پکڑنے کے لیے آ گئے، اور جب وہ وہاں پر پکڑنے کے لیے آئے تو بائبل میں لکھا کہ وہ رسول جو دوسرے سارے سو رہے تھے اور وہ بھی جاگ گئے، تو لکھا پکڑنے کے لیے آیا تو پترس نے فوری تلوار نکالی، ہاں، اور سردار کائن کے نوکر کے کان پر چڑھائی، اور اس کا کان جو ہے وہ جدا ہو گیا، کاٹ ڈالا گیا۔ تو مسیح خداوند نے وہاں سے کان اس کا پکڑا اور پھر اس کے کان پر لگا دیا، اور کہا کہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے ہی قتل کیے جائیں گے۔ اور کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنے باپ سے منت کروں تو وہ 12,000 تمن میرے لیے ابھی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے، فرشتوں کو بھیج سکتا ہے۔ تو مزاج اس نے ایسا اختیار کیا کہ اس کے پاس فوری تھی، اختیار تھا، تو بھی استعمال نہیں کیا، سب کچھ تھا لیکن تو بھی اپنے آپ کو کٹ آف کیا اس نے۔ ابھی میں باپ سے منت کروں تو 12 تمہاروں فرشتوں کی فوج میرے لیے بھیج دے، لیکن اس نے کہا نہیں، اور اسے پکڑ کر لے گئے سردار قائن کیفا کے پاس عدالت کے اندر، اور لکھا ہے کہ وہ جب اس کو پیش کیا مسیح خداوند کو، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف گواہیاں ڈھونڈتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی گواہی بھی ڈھونڈ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں۔ اور پھر ایک نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں مقدس کو ڈال دوں گا، اگر تم مقدس کو ڈالو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ کہتے 40 سال لگے اس مقدس کو بننے میں، اور یہ کہتا ہے میں 3 دن میں کھڑا کر دوں۔ اور بائبل پڑھ لیجیے، مسیح خداوند خاموش رہا، چپ رہا، کچھ نہیں بولا۔ کہتے اگر تو
خدا کا بیٹا ہم سے کہہ دے. اور پھر ایک جگہ پہ وہ اسے کہتے کہ اگر تجھے زندہ خدا کی قسم ہے. اب جب قسم کی بات آئی تو اسی خدا نے پھر کہتے کہ تجھے خدا کی قسم ہے, میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں, اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. پھر وہاں پر مسیح بولا, ادروائز وہ لکھا ہے کہ وہ خاموش رہا. اب دیکھیں خاموشی بہت بڑا جواب ہے, خاموشی بھی جواب ہے. ہاں آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے, اگر آپ خاموش ہوں گے تو سمجھے گی جواب اس کو ملتی ہے. اسی خدا ہم خاموش. جب کہا کہ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں, تو پھر اس نے کہا کہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا دیکھو گے اور باتوں پر آتے ہوئے دیکھو گے. تم مسیح نہیں مجھے مان رہے تو اب اس کو آسمان پر جاتے بیٹھے اور پھر آتے ہوئے بھی دیکھو گے. اور بائبل میں لکھا ہے وہ اسے جنہوں نے اسے چھیڑا تھا وہ اسے دیکھیں گے. زکریا کی کتاب 14 باب, وہ ایک وقت آئے گا اسے دیکھیں گے جب وہ آئے گا. اور پھر اسی جگہ پر جب اس نے جواب دیا تو لکھا کہ سردار کا نے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہوں نے کہا وہ میں گواہوں کی حاجت نہیں رہی. اور بائبل میں پڑھ لیجیے, لکھا ہے کہ انہوں نے اسے مکے مارے, تماچے مارے اس کو. یہ مسیح کا مزاج بیان کرنے کا, منہ پر تھوکا اس کو اور وہ خاموش. یہ مزاج ہے مسیح. اور لکھا ہے لان تان کی انہوں نے, چپ خاموش, ایسا مزاج. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پیلاطس حاکم کے پاس لے جاؤ. اور ابھی تو یہودی سردار قائل ہو کہ نوکروں نے اس کو مارا, تماچے مارے, مکے مارے اور لان تان کی. ہم کہتے ہیں کہ کوئی جائے کہ ایک کوئی کرے گا تو 100 آگے سے بیان کرے گا. مکے, تماچے, تھپڑ, سب کچھ, اور وہ خاموش ہے. بائبل پڑھ لیجیے, یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے اس نے اپنا منہ سنگے کھارا کی مانند بنا لیا, جیسے کوئی چٹان ہوتی ہے منہ سے. کوئی مارو میرے منہ پہ مارو, کوئی بات نہیں, منہ پر تھوک لو, کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے پیلاطس کے سامنے لے گئے اور پیلاطس نے بھی گواہیاں ڈھونڈی, لیکن لکھا ہے کہ ان کو کوئی بات نہ ملی, ڈھونڈ رہے تھے کوئی. اس نے کہا میں اس راز باز میں کوئی جرم نہیں پاتا. یہ پیلاطس کی گواہی ہے, کہتا کوئی قتل کے لائق نہ کچھ نہیں اس میں ڈھونڈ کر. اور اس نے کہا کہ عید پر چونکہ ایک آدمی چھوڑتے تم کہو تو میں اس کو چھوڑ دوں. انہوں نے کہا نہیں برابر کو چھوڑے, اس کو رہنے دو. کہتے اس کو پھانسی دو, قتل کیا جائے. اور پھر وہاں پر رومی سپاہیوں نے بھی بائبل میں لکھا کہ اس کو اس کے ہاتھ سے کنڈا دیا. یہ کانا جو ہوتے ہیں, کانا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ بادشاہ آسا ہے. اور کہتے اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب, اور وہ خاموش. انہوں نے بھی اسے تماچے مارے, لان تان کی, تماشا اڑایا اور سر پر جو ہے وہ اس کے سرکنڈا مارتے تھے. کہتے تھے بتا نبوت سے تجھے کس نے مارا ہے. کرائسٹ وہاں پر بھی خاموش, چپ چاپ. یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ جیسے بیر اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش, بیر کے بال کترے جاتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں آگے سے بولتے. بڑا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں خاموش, سب کچھ ہوتا ہے برداشت کی. یہ مسیح کا مزاج ہے. اور پھر اس کو شاہی چوگا انہوں نے پھر مسیح چوگا پہنایا. بادشاہ کہتے تھے ٹھٹھے مارتے, مذاق, لان تان, اے یہودیوں کے بادشاہ, وہ خاموش. اور بائبل میں پھر پڑھ لیجئے کہ اس کو انہوں نے کوڑے مارے, تماچے مارے, سب کچھ, اور انگنت کوڑے مارے. کئی دفعہ ہم بات بول جاتے دعا کے اندر, خداوند تو نے ہمارے لیے کم 40 کوڑے کھائے.
بھائی مسیح نے نہیں تھے کھائے کم 40، پول نے کھائے تھے۔ مسیح کو انگنت کوڑے لگے، اس کو یہودیوں نے مارا، رومیوں نے مارا، اور رومیوں کی ایک سائز جو ہوتی تھی جب ایک دفعہ اس کو مارنا وہ شروع کرتے 468 468 تقریباً کوڑے وہ لگاتے تھے رومی، انگنت کوڑے، تماچے، منہ پر تھوکا، کانٹوں کا تاج، یہ ہے مسیح کا مزاج۔ تو پطرس یہی کہتا ہے، پطرس کے سامنے تھا وہاں پر، سب دیکھ رہا تھا، اندر گیا وہ سارا معاجرہ دیکھ کہ مسیح نے کیسے برداشت کیا، اور جب وہ اپنے لیٹر لکھا تو ذکر کرتا ہے پطرس وہاں پر تھا، اندر گیا جا، اور وہ نوکرانی ایک آئی، اس نے کہا تو بھی لگتا ہے کہ تو بھی اس کے ساتھ، کہتا نہیں میں نہیں اس کے ساتھ۔ پھر تھوڑا آگے جا کے اور دیکھنے لگا، ایک اور نوکر آیا، اس نے کہا کہ تو بھی اس گلیلی کے ساتھ، تیری دیرے سے لگتا ہے وہاں سے، اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں۔ پھر تیسری بار بھی انکار کیا، اور پھر مرغ نے بانگ دے دی۔ پطرس نے جب دیکھا تو اسے یاد آیا کہ مسیح نے کہا تھا کہ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کر چکا۔ بائبل پڑھ لیجیے، بار بار زار زار جا کر یاد آ گیا، اور مسیح کا مزاج اور اپنا مزاج۔ لیکن پھر بہت پچھتایا، بہت رویا، اور پھر جب مسیح نے اس کو بتایا کہ تو لوگ جہاں پہ تجھے لے کے جانا چاہیں گے تو نہیں جائے گا، تیرے ہاتھ پاؤں الٹا تجھے کریں گے، تو پھر جب پطرس کو وہ سلیپ دینے لگے تو وہ ان سے کہتا کہ نہیں، میرا سیدھا میں سلیپ نہیں لٹکوں گا۔ اسے مسیح وہ سارا اس سے معاجرہ دیکھا تھا، کہتا کہ نہیں، اس طرح میرا مالک، میرا منجی، میرا آقا، وہ الٹی سلیپ سیدھی سلیپ لٹکایا تھا، کہتا ہے مجھے جو الٹی سلیپ چڑھا۔ یہ مزاج اس کے، اب اس کے اندر پطرس کے اندر بھی آ گیا، اگرچہ پہلے انکار کرتا تھا، اب اس کے اندر مزاج آ گیا۔ اس لیے جب وہ اپنا لیٹر لکھتا تو پھر وہ یہی کہتا، بس جب مسیح نے بھی جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو کہتا تم بھی ایسا مزاج اختیار کر ہتھیار بند بنو، کہ تم اپنی شخصیت کے اندر ویپن ہتھیار بن جاؤ۔ اور کیسے بنو گے؟ دیکھیں مسیح ہتھیار کی طرح چپ سب کچھ سہتا گیا، لیکن اسے معلوم ہے سہا ہے، تو کہتا اب تم ابن آدم کو قادر مردے کے دانے ہاتھ بیٹھے ہوئے دیکھو گیا۔ یہ اسے معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر تو مارے مار سب کچھ کر دے، لیکن میں بیٹھوں گا کہاں؟ قادر مردے کے دانے ہاتھ، یہ سر بلندی لینی ہے۔ اسے پطرس سے کہتا جب مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو کہتا تم بھی ایسا مزاج اختیار کر کے، اس طرح مزاج اختیار تھا مسیح جیسا۔ کلیسیا کو، عام ایمانداروں کو، پردیسیوں کو لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس کے جیسا مزاج اختیار کر کے، کہتا ہتھیار بند بنو، میری لائف ہتھیار بند کی طرح ہو، اور آپ بہنیں بیٹیاں جتنے یہاں بیٹھے ہیں ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں میں اور آپ ہتھیار کی طرح ہوں، ہم خود ایک ویپن ہیں، لوگ ویپن پہلے ہیں، ہم خود ویپن ہیں۔ آمین۔ انہوں نے ہتھیار لگائے ہوئے ہوں، ہم اپنی ذات کے اندر، تو کیسے مسیح کا مزاج لے کر، اور آگے کہتا ہے کہ یہ دنیا کے کام ہے، جسم کے کام، کہتا ہے دنیاوی کام دنیا کے، یہ ایمانداروں کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہم جسم کے مطابق زندگی گزاریں، جسم کی خواہشوں کو پورا کریں، ناچن، شہوت پرستی، بت پرستی، حرام کاری، جادوگری، بدی، شراب نوشی، گالیاں، کیا یہ ہماری لائف سے ہو؟ کیا اس کے لیے بلائے گئے؟ آدم
خاک سے تھا. آج کا ایماندار وہ خاک سے نہیں ہے. ہم خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں. ابدی ہے, جلالی ہے, دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. وہ خاکی تھا آدم, ہم خاکی مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے, اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے جلالی اور کلام سے پیدا ہوئے ہیں. کلام کے تخم سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور کیا گناہ پہ گناہ, بدی ہماری لائف سے, ایمانداروں کی لائف سے نہیں. پھر وہی ہتھیار بند نہیں, پھر تو ابلیس تماشا بنائے گا. اور وہ تماشا بناتا ہے, یوز کرتا ہے, کسی کو ایک تھوڑی سی وہ آگ لگاتا ہے, پھر وہ شعلے بڑھتے جاتے ہیں. کہنے پتہ نہیں کی ہو گیا تھا, قابو ہی نہیں سی رہا. آگے پھر یہ کہتے ہیں وہ قابو سے نہیں رہے, بس جوش کے اندر سب کچھ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی. تو کہاں مسیح کا مزاج. اور آگے جب پڑھے تو غیر قوم میں لکھا ہے کہ وہ اس بات سے تعجب کرتی ہیں کہ تم اس سخت پر چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے. وہ تعجب, حیران کر رہتے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ یار یہ ان کے اندر یہ کام نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے, پڑھوں والا پڑھے ذرا اسی خط کو, پطرس کے خط کو دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات یاد آ جائے. 4 باب نکالیں, اس کی 3 آیت. اس بات سے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی, بری خواہشوں, مے خواری, ناچ رنگ, نشہ بس, مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے. آگے پڑھے ذرا 4 آیت. اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لعن طار کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے اس وقت کے ایماندار ابتدائی کلیسیا کے, پیٹر خدا کا بندہ کہتا ہے اس پر وہ تعجب کرتے ہیں. کس پر؟ کہ یار ان کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں. ذرا غور سے سننا ہے کیا میں کہہ رہا ہوں. اس پر وہ ذرا سا بولی, اس پر غیروں میں کیا کرتی ہیں, تعجب کہ یہ اس سخت پر چلنی تک ہمارا ساتھ نہیں دیتے. یعنی ان کے اندر کام نہیں ہے. وہ بد چلنی ان کے اندر نہیں ہے, نشہ بازی ان کے اندر نہیں ہے, ناچ رنگ ان کے اندر نہیں ہے, بت پرستی ان کے اندر نہیں ہے. تو آپ بھی خود ہی اندازہ لگا لیں. اس وقت وہ تعجب کرتی تھی, آج سے کرتی ہے, آج بھی تعجب ہی کرتی ہے کہ یار سارے کام محنت سے پائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ تعجب بھی ہوتا ہے. کہاں پر کون ہتھیار بند بنے گا, کہاں وہ اسپرچوئل لیول. اور میں ویپن کی بات کر رہا ہوں, ہتھیار بند. تو کہاں کہتے ہیں کہ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت پر چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے, یعنی ان جیسے کام نہیں کرتے. تو کیسا وہی ہتھیار بنا. آج تو وہ ہتھیار نہیں بنے ہوئے. آج تو یہ ساری باتیں ایمانداروں کے اندر ان ملتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ سننا پڑتا ہے کہ لو جی بڑے ایماندار جو ہے, پادری جو ہے, بہت کچھ. اور آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے. تو یہ مسیح کا مزاج اگر کسی نے لے لیا تو یہ ہتھیار بند ہے. ہاللیلویا, یہ ویپن ہے ابلیس کے مقابلے میں. ابلیس آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, وہ آپ کو ورگلاتا, آپ کا منہ, وہ آپ کو کسی آزمائش پہ ڈالتا, آپ آگے سے سیدھے سادھے چپ. وہ آپ پر
کسی نہ کسی طریقے سے پھنسانا چاہتا ہے، اور آپ کے اندر اسی کا مزاج ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے، تو آپ دیکھیں کس قدر ابلیس کو شکست ہوگی۔ ہاللیلویا! کس قدر وہ پریشان ہوگا، متعجب ہوگا، حیران ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر آپ مسیح کا مزاج آ گیا۔ اور بائبل میں پڑھ لیجئے، لکھا ہے تم خدا کی صورت پر ڈھلتے جاؤ۔ اب ہم خدا کی صورت پر بنے ہیں، پہلے خاک سے تھے، اب خدا کی صورت پر ہیں۔ پہلے کھاٹی تھے، مٹی سے تھے، اب کلام سے پیدا ہوئے ہیں، ایمان سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر تخم فانی تخم نہیں ہے بلکہ غیر فانی ہے، اور کام ہمارے ابلیس سے۔ پھر اس کا مطلب کہ ہم ہتھیار بند نہیں ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، نیڈ ہے کہ ہم مسیح کے مزاج کو لیں اپنی لائف کے اندر، دکھائیں، ثابت کریں کہ ہم مسیح کے لوگ، خدا کے لوگ ہیں، اس کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، واسطہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ مزاج میں نے بتایا پہلے کہ لینا ہر ایماندار کو۔ اور پھر آگے سنیے، آگے لکھا ہے کیونکہ جس نے جو کام کیے، لکھا ہے کہ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ آگے لکھا ہے کیونکہ وہ حساب لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو کام ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کا حساب ہے، اس کی عدالت ججمنٹ ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے غلطیوں کے خاتمے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے، آگے وہ لکھا وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے۔ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ کاٹنا پڑے گا۔ اور لکھا ہے کہ جنہوں نے نیکی کی وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے، اور آگے لکھا ہے جنہوں نے بدی لکھا ہے کہ وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹیں گے۔ یہ کاٹنا پڑے گا، جو کچھ بویا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ کاٹنا پڑے گا۔ آگے کہتا ہے کیونکہ مردوں کو بھی اس سے خوشخبری سنائی گئی۔ یہ غور سے سننا ہے نکتہ، بہت باریک نکتہ ہے۔ مردوں کو بھی اس سے خوشخبری سنائی گئی، آگے لکھا ہے تاکہ جسم کے مطابق ان کا انصاف کیا جائے اور روح کے مطابق وہ راہ میں رہے۔ تمہاری کیا ہے کہ جس نے جسم کے اندر جو کچھ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے مکاشفہ 20 باب پاڑی نے لکھا ہے سمندر نے اپنے مردوں کو دے دیا، آگ نے دے دیا، عالم ارواح نے دے دیے، اور آگے کیا لکھا ہے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا بولے کیا کیا گیا؟ انصاف۔ جو جسم میں کام کیے اس کے مطابق ججمنٹ کی گئی، کتاب کھولی گئی، انصاف کیا گیا۔ جو باڈی کے اندر کیا حساب تیار بیٹھا مسیح تخت کے اوپر حساب کتاب دینے کے لیے۔ وہ لکھا ہے کہ مردوں اور زندوں کا انصاف کرنے کے لیے انہیں خوشخبری سنائی گئی، مردوں کو بھی، یعنی پہلے تو مرد مر گئے ان کو بھی خوشخبری سنائی گئی، آج بھی لوگوں کو بھی سنائی گئی۔ پترس نے اس وقت سنایا، ہم آج سنا رہے۔ حساب کتاب یعنی جو جسم کے مطابق گزارنا ہے زندگی، اور ڈومریو چھٹا باب پڑھ لیجئے، اس وہاں بھی لکھا ہے جو گناہ کے اعتبار سے ہوا وہ بری ہوا۔ کیا میں نے کہا؟ جو گناہ کے اعتبار سے ہوا وہ بری ہوا۔ یعنی اگر کوئی گناہ کے اعتبار سے مر گیا ہے تو وہ لکھا ہے کہ وہ بری ہو گیا ہے، اس نے گناہ سے فلاکت پائی، گناہ کا اس کی زندگی پر اختیار نہیں ہے، اور جب اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر کیسے جسم کے اندر زندگی گزارے؟ جسمانی کام، لڑائی جھگڑے، شہوت پرستی، بت پرستی اور بدعتیں، جادوگری، حسد۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کا ذکر، ایک جگہ پہ لکھا ہے ان کا ذکر بھی نہ ہو۔
ہاں ایمانداروں کے اندر ذکر. تو یہ میں اولاد ہتھیار بند بننا ہے ہماری لائف. اور بننا کیسے؟ مسیح کا مزاج لے کر. اور بھائی کوئی طریقہ نہیں، صرف مسیح کا مزاج. ہماری گواہی ٹھیک ہو گھر کے اندر، چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر. یہ اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر مسیح کا مزاج ہے. آخری بات سن لیجئے پھر ختم کرتے ہیں. یسایا کی کتاب 66واں باب آخری ابواب، اس کی آخری آیتوں کے اندر لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ جس طرح نیا آسمان نئی زمین میرے حضور قائم رہے گی، آگے لکھا ہے اسی طرح لکھا کہ اس وقت ہر نئے چاند سے لے کر دوسرے چاند تک اور سفر سے لے کر دوسرے سفر تک لوگ میرے حضور میں عبادت کے لیے آئیں گے. اور آگے لکھا ہوا ہے ان کی لاشوں پر نظر کریں گے. آپ یہ دیکھیں، ایک سائڈ پہ عبادت کے لیے آئیں گے اور پھر کیا لکھا ہے ان کی لاشوں پر کیا کریں گے؟ نظر کریں گے. یعنی جنہوں نے جسم میں زندگی گزاری، نجات تو ہے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے بائبل میں گرنتھیوں خاک میں لکھا ہے وہ بچ تو جائیں گے، آگے کا لکھا ہے مگر جلتے جلتے. سزا کی سٹیجز بھی ہوں گی، کیونکہ بائبل لکھا ہے کہ وہ زیادہ سزا پائیں گے. اس کا مطلب زیادہ سزا ہے تو کم سزا بھی ہے. اور پھر سنیے کہ جسم کے اندر کام جو گزارتے ہیں، تو لکھا ہے کہ جسم کے مطابق ان کا جسم تو ہلاکت کے اندر جائے گا لیکن روح نجات پائے گی. کرنتھیوں خاک میں ایک شخص بد کردار اور اس کو پول نے یہ سزا دی، کہتا ہے کہ وہ دماغ میں سے کاٹ ڈالا جائے، دور کیا جائے. اور آگے کا اس کا جسم تو سزا پائے گا لیکن روح اس کی بچ جائے گی. تو مطلب کہ کئی ایسے ہوں گے جو صرف روح میں بچیں گے، جسم مڑ کے جلائے جائیں گے. اور آپ دیکھیں لکھا ہے کہ اس وقت نئے چاند سے لے کر دوسرے چاند تک، مطلب نئے چاند کی وہ عبادت کرتے تھے. مہینے کے اندر مہینہ جب اسٹارٹ ہوتا نئے چاند کی عبادت کرتے تھے. جیسے سنڈے ورشپ سے ہٹ کر ہم کوئی بات کی دن رکھتے تھے تو وہ کئی تو نہیں آتے، کئی آتے ہیں، کئی نہیں آتے. تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ نئے چاند سے لے کر اگلے نئے چاند تک، سفر سے لے کر اگلے سفر تک. مطلب کہ مسلسل ہر عبادت کے اندر وہ شریک ہوں گے. ایسے کیسے نہیں شریک ہوں گے؟ خدا کو وہ جان جائیں گے، اس کی ڈگنیٹی، الوہیت، جلال کو جب جان جائیں گے تو پھر عبادت کے لیے آئیں گے. نئے چاند سے لے کر دوسرے نئے چاند تک، سفر سے لے کر دوسرے سفر تک، ہر عبادت کے اندر آئیں گے. تو جب ادھر کبھی کبھی آنا ہے تو پھر بھائی ادھر چھٹی. سیدھی بات، ادھر کبھی کبھی تو ادھر بھی کبھی کبھی. تو وہ آئیں گے جو یہاں ریگولر. قرآن فرماتا ہے جس طرح آسمان زمین میرے حضور قائم رہے گی، مانی کہ وہ بھی قائم رہیں گے. تو کون قائم رہیں گے؟ جنہوں نے مسیح کا مزاج لے لیا اپنی لائف میں. وہ سب کچھ سہتے برداشت کرتے. پول کو پڑھی وہ کہتا ہے میں ہر روز اپنے بدن کو مکوں سے مارتا کوٹتا ہوں، ڈیلی ہر روز. چیک کیجئے، محاسبہ کیجئے اپنا. ہر روز کی فائٹ کشمکش ہے. جسم روح کی طرف کھینچتا ہے، روح اپنی طرف کھینچتی، جسم اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک کشمکش لگی ہوئی. اور ثابت کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے مسیح کا مزاج لیا ہوا ہے؟ ابلیس کے منصوبوں میں ہم ہتھیار بند کی طرح کھڑے. کاش مسیح گھرانے، بیٹیاں بیٹے گھروں کے اندر ہتھیار بند کی طرح ایسے ابلیس دروازے سے داخل ہو تو ڈرے کہ بھائی اندر تو کلاشن کو پڑی ہوئی ہے، اندر ٹینک رکھے ہوئے ہیں، ہتھیاروں سے بھرے اندر ہیں. وہ
कैसे अंदर जाकर होता है। इसलिए उसी के साथ चलना, हाँ, हर रोज हर दिन अपने आप को चेक करना है, गलती खड़ा हो इकरार करना है, नहीं तो रिजल्ट फिर वो ही है। जिस्म लिखा है कि वो उनकी लाशों पर नजर करेंगे। आसमान की बादशाही में इबादत करके आ रहे हैं, साथ जल भी रहे जिस्म, लिखा उनका कीड़ा भी नहीं जलता, खत्म नहीं होगा सिलसिला। आप पढ़ लीजिए मुसा की किताब 66 और बाब आखिरी है, सिलसिला चलता रहेगा। मरेंगे नहीं कि उनका कीड़ा ही नहीं मरता आग में, तो वो कैसे मरेंगे। इसलिए मैं और आप अपनी लाइफ को चेक हर रोज हर दिन हर दिन सुबह शाम खुदा के साथ फकीर की रास्तेबाजी के अंदर गलती खड़ा हो, फिर बहाल हो, जोर पाए कुवत पाए, और कहते हैं मैं हर रोज मरता हूँ, जिस्म को मारता कूदता। और फिर आप पढ़ लीजिए लूत को, लिखा कि वो हर रोज शिकंजे में अपने दिल को खींचता था। नूह के लोगों का हाल पानियों ने मार डाला सबको। ये आज जो पानी आ रहे हैं उस वक्त, अब देखिए 40 दिन रात यानी क्या हर्षद किया हो, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला खुदा ने पानियों से। खुदा को नहीं जानते, उसकी इबादत नहीं करते, बुत परस्ती करते हैं, शहवत परस्ती, नशाबाजी, लालच, हसद, ये सारे काम उनके अंदर हैं। ईमानदारों के लिए मैंने पहले कहा नहीं, कहता है वो ताज्जुब करते हैं। अजीज भाइयों बहनों, इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रहना मसीह जैसा मिजाज, हलीमी जैसे वो। उसने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोख्त। आगे लिखा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। इब्लीस के मंसूबों में राम लेना है तो फिर मसीह जैसी, मसीह की मान हमारी लाइफ हमने दिन ब दिन बनते जाना। बेशक अभी नहीं है लेकिन उस तरफ जाना है, वो हमारी मंजिल है, वो टारगेट। अपने कामों से उसके नाम को गुजार देना। खुदा हमें बरकत दे।